غزہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیکن درد و تکلیف کا سمندر۔ یہاں ہر صبح بمباری کی گونج سے ہوتی ہے اور ہر شام چیخوں میں ڈوب جاتی ہے۔ اس جگہ کے لوگ خصوصاً مسلمان ایک ایسے ظلم کا سامنا کر رہے ہیں جسے قلم بیان کرتے کرتے تھک جائے۔ یہ صرف جنگ نہیں، ایک نسل کو مٹانے کی سازش ہے۔ آئیے اس ظلم کی داستان کو وقت کے صفحات پر لکھتے ہیں، جہاں ہر لفظ خون میں بھیگا ہوا ہے اور ہر جملہ ایک لاش کی کہانی کہلاتا ہے۔ پہلا باب، غزہ، زندگی اور موت کے درمیان۔ غزہ پٹی فلسطین کا ایک حصہ جہاں لگ بھگ 20 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ اس جگہ کی سرحدیں ہر طرف سے بند ہیں، سمندر تک کا راستہ بھی اسرائیل کے قبضے میں۔ ہر دن ہر لمحہ یہ لوگ بمباری، بجلی کی کمی، پانی کی قلت اور غربت کے ساتھ جیتے ہیں، مگر ان سب کے باوجود ان کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی تھی، آزادی کی۔ لیکن اب وہ چمک بھی آہستہ آہستہ بجھ رہی ہے۔ دوسرا باب، ظلم کی شروعات، جب آسمان نے خون رلایا۔ 2023 کے آخر اور 2024 کے آغاز میں ایک نیا باب لکھا گیا، ایک خوفناک باب۔ اسرائیل نے غزہ پر ایسی بارود برسائی کہ آسمان بھی لال ہو گیا۔ مساجد، اسپتال اور اسکول تک کو نشانہ بنایا گیا۔ بچے جنہیں کھلونوں کی ضرورت تھی، ان کے ہاتھوں میں صرف خالی روٹی تھی، اور وہ بھی میسر نہ تھی۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو دفنانے کے لیے مٹی کھودنا سیکھ لیا۔ ایک ماں کے الفاظ آج بھی کانوں میں گونجتے ہیں، میرے بیٹے کا سر نہیں ملا، صرف ایک چھوٹی سی انگلی ملی تھی، وہی دفن کی۔ تیسرا باب، دنیا کی خاموش تماشائی۔ سب سے بڑا ظلم یہ نہیں کہ بم گرائے جا رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ دنیا خاموش ہے۔ اقوام متحدہ صرف بیانات جاری کرتا ہے، مسلم ممالک صرف ٹویٹ کرتے ہیں، اور میڈیا، وہ آج بھی دو طرفہ تنازع کہہ کر ان لاشوں پر سیاست کا رنگ چڑھاتا ہے۔ جب غزہ کے بچے چیخ چیخ کر کہتے ہیں، کیا ہم انسان نہیں، تو جواب میں صرف خاموشی ہوتی ہے، وہ خاموشی جو ظلم سے بھی زیادہ بحری ہوتی ہے۔ چوتھا باب، بچپن کا خون، جوانی کا غم۔ غزہ کے بچے، ہاں وہی بچے جن کے ہونٹوں پر کل تک سریلے گیت تھے، آج وہ فوجیوں کے بوٹوں تلے کچھ لے جا رہے ہیں۔ وہ لڑکی جو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اب نرس کے بغیر مر گئی۔ وہ لڑکا جو فٹ بال کھیلتا تھا، اس کا پیر ہی نہیں ملا۔ جوانی نے صرف ایک چیز دیکھی، بربادی، اور بڑھاپے کو بس ایک انتظار، موت کا، ایک پرسکون موت کا جو بم سے کم تکلیف دہ ہو۔ پانچواں باب، مسلمانوں کی آزمائش۔ یہ وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ کیا وہ صرف قبلہ دیکھ کر نماز پڑھیں گے، قبلہ کی طرف گرنے والی بمباری پر کچھ کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ظلم دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو کم از کم دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم ایمان کے سب سے کمزور درجے پر بھی ہیں؟ آخری باب، امید کی کرن۔ مگر اس ظلم کے اندھیرے میں ایک روشنی بھی ہے، غزہ کے لوگوں کا صبر، ان کا حوصلہ، ان کی دعائیں۔ جب ایک ماں اپنے 3 بچوں کی لاش دفن کر کے کہتی ہے، الحمدللہ، اللہ نے مجھ سے امانت واپس لے لی،